ایسے شریعت کا اصول ہے کہ اولاد میں برابری ضروری ہے. کسی بچے کو زیادہ لاڈ دینا, کسی کو کم دینا, اس سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ زیادہ ان کو پروٹوکول دیتے تھے. محبت یہ غیر اختیاری چیز ہے, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. محبت بعض دفعہ کسی سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی سے کم. اب اس محبت میں بھی بعض دفعہ دینداری کی بنیاد پہ, صلاحیتوں کی وجہ سے محبت ماں باپ کو کسی بچے سے زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک کماؤ پت ہوتا ہے اور دوسرا بے روزگار. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے. ایک کما کے کھلا رہا ہے اور دوسرا محنت کے باوجود اس کے مقدر میں رزق نہیں ہے. تو جو کماؤ پت ہے وہ باپ اور ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. جو صحیح طرح سے کما کے نہیں کھلاتا اسے گھر میں بھی گالیاں سننے کو ملتی ہیں, محلے میں بھی ہر جگہ سے دھکے پڑتے ہیں اس بیچارے, حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوتی. تو بعض دفعہ اس لیے محبت زیادہ ہوتی ہے کسی سے, لیکن یہ محبت کی بنیاد اچھی نہیں ہے. انبیاء کو اگر اس بیس پہ محبت ہوتی تو یعقوب علیہ السلام کو 9 بیٹوں سے زیادہ ہوتی. تبھی تو وہ کہہ رہے تھے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم طاقتور جماعت ہیں, کھڈوں میں, جھگڑوں میں, لڑائیوں میں باپ کے کام آئیں گے. یہ کہاں سے کام آئے گا باپ, یہ تو چھوٹا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی سیرت پہ اگر چلنا ہے تو صلاحیتوں کی بنیاد پہ محبت زیادہ کیا کرو, باقی چیزوں کو دوسرے درجے میں رکھا کرو. وہ بھی ہونی چاہیے لیکن دوسرے درجے میں. تو اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا, انی رأیت 11 کوکبا. ابا کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا کو آ کے بتایا, باپ بھی پیغمبر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ بہت پیارا خواب ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے, یجتبی کا ربو کا, میری اولاد میں اللہ نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے. یار ایک بات بڑی دل چاہتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کا. قرآن سے احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ للہیت یہ بہت, ان میں وراثت کا بڑا دخل ہوتا ہے. وراثت کا, وراثت سمجھتے ہو؟ جیسے آپ کو باپ کی وراثت ملتی ہے نا, ایسے ہی اگر آپ تھوڑی محنت کرو گے, باپ میں تقویٰ ہوگا تو آپ کو تھوڑے پہ زیادہ مل جائے گا بنسبت اس کے کہ جس کے باپ میں پرہیزگاری نہیں ہے. یہ بس اللہ کی رحمت ہے. یعنی اگر کوئی شخص نیک ہے, اس کی اولاد کو نیک بننے کے لیے زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تھوڑا کرے گی, اللہ اسے وہاں تک لے جائے گا باپ کی وجہ سے. تو یہ والدین کا جو تقویٰ ہے نا, یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کس میں؟ اولاد میں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے, وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ بیان میں, کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا, ایک دیوار گرنے والی تھی, حضرت خضر نے سیدھی کر دی. انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لیے سیدھی کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے, اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے. اللہ نے مجھے کہا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو, کیونکہ کانا ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. غیب سے اللہ نے اس دیوار کے سیدھا کرنے کا انتظام کیا کہ باپ نیک تھا تو بچوں کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا میں. تو جب یہ جوان ہو جائیں گے نا, ان کو پتہ چلے گا, پھر خود خزانہ نکال لیں گے وہاں سے. تو جب اللہ کسی کی دنیا کی اتنی فکر کر رہے ہیں باپ کی وجہ سے, تو آخرت کی فکر نہیں کریں گے؟ اس پر کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ جس بیچارے کا باپ نیک نہیں ہے اس کو کیا قصور ہے. بھائی اللہ ظلم تھوڑی کر رہے ہیں, جو بھی آنا چاہے گا ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن جس کا باپ نیک ہے اس پر اللہ زیادہ انعام کر رہے ہیں. تو اللہ زیادہ تو دے سکتے ہیں نا کسی کو, کہ بھائی یہ تو تمہاری محنت کی وجہ سے اور یہ تمہارے ابا کی وجہ سے. تو اب آپ دیکھو نا, اسحاق علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے, اللہ کے خلیل کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ بولو نا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. پھر اس یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کو کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, عبادت گزار ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. دوسرا کوئی کر نہیں رہا نا اپنی اولاد کے لیے یہ کچھ.